अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। मैं हूं फैसल अब्बासी। असदुल्ला खान ये प्रोग्राम किया करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस वो आज ये मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के मायनाज लिखारी और सीनियर तज्ज़ियाकार और या मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये साहब आपका भी शुक्रिया। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर ज़मान कायरा साहब भी हमारे साथ हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मालाकंड गए, वहाँ पे उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब भी किया, और इस मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि ज़रदारी और शरीफ अमीर बने। गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली हुकूमत की जानिब से, जिसमें एक सियासी कमेटी तश्कील दी गई, और इस सियासी कमेटी का बुनियादी तौर पे मैंडेट ये था कि इंतखाबी इस्लाहात और जो एहतसाब का अमल है इसको लेके अपोजिशन को इंगेज किया जाए, और मुल्क में जारी जो सियासी बेयकीनी है, मुल्क की सियासत जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उसको किसी न किसी तरह इस्तेहकाम की जानिब लाया जाए। अब ये मैंडेट कितना संजीदा है और ये कमेटी जो है वो कितनी कारगर साबित होगी, क्या कोई करिश्मा कर सकेगी कि मुल्क में जारी ये जो सियासी बेचैनी है इसमें कमी आ सके, इससे मुतालिक प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। कुछ ज़िक्र करेंगे डस्का इंतखाबात को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई हैं। दूसरी मरतबा जो इस्तदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उसको मुस्तरद किया गया है मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से, इसका ज़िक्र भी करेंगे। NA 249 PTI के अमजद आफरीदी कैंडिडेट सामने आए, लेकिन उस पर अपने ही लोग फिर से जो PTI का नशेमन है, जो ये फ़ैसला है, उस पर बिजलियाँ गिराने लगे हैं। क्या रीज़न है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई फ़ैसला करती है तो जो तंजीम है, ये जो कारकुन हैं या जो मकामी ओहदेदारान हैं, उनके शिकवे, उनकी शिकायतों के अंबार लग जाते हैं। ये वो तमाम मामलात हैं जिन पर ज़िक्र करेंगे, लेकिन मोस्ट स्पेसिफ़िक PDM की बात करेंगे। PDM मौजूद है, अगर है तो किस हालत में है, और मौलाना अब जो इम्प्रेशन दे रहे हैं तन तनहा लड़ने का और तहरीकें कामयाब होने का, और अगर लोग साथ छोड़ भी दें तो तब भी जो तहरीक चलाने वाला है अगर वो मुस्तहकम रहे, इस्तकामत के साथ चले, तो तहरीकें कामयाब हो जाती हैं। फिर साथ ही साथ वो कुछ ज़रदारी साहब को भी और फिर उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब को भी इनडायरेक्टली चोट करवा रहे हैं। इरशाद आरिफ साहब, पहले आपसे ना चाहूँगा, ये PDM का जो मामला है इसमें ये इजलास की कहानी तो सामने आई। जो वहाँ विटनेस लोग थे उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब बज़िद थे इस्तीफ़ों पे, फिर ज़रदारी साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया, फिर माहौल थोड़ा सा नाखुशगवार भी हुआ। लेकिन उसके बाद मौलाना का ये कहना कि आप इस्तीफ़े नहीं दे, आप जेल नहीं जा सकते, तो फिर सियासत करते क्यों हैं? क्या मौलाना PDM में अब तवाज़ुन लाना चाह रहे हैं? वो फिर से आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को एक पेज पे लाना चाह रहे हैं? मौलाना की ये कोशिश होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि इत्तेहाद जो जिसके वो सरबराह हैं, जो उन्होंने कायम किया, माजी का तजर्बा उनके पास है कि वो तने तनहा उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया जो नाकामी से दो चार हुआ, तो उनकी कोशिश तो होगी कि दोनों जमातें, बड़ी जमातें जो हैं वो इंटैक्ट रहें, इत्तेहाद का हिस्सा रहें और ये मामला आगे बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का ग़ालिबन पहला इत्तेहाद है। इत्तेहाद जब भी बनते हैं मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातें होती हैं, मुख्तलिफ़ुल ख़याल लीडर जमा होते हैं, लेकिन कम अज़ कम इश्यूज़ पर उनके दरमियान इत्तेफाक राय होता है। ये पहला इत्तेहाद था जो पहले दिन से जो मिनिमम जो इश्यूज़ थे उन पर इख्तलाफ राय मौजूद था। मिसाल के तौर पर अगर तहरीक चलानी है तो उसका मकसद क्या होगा, क्या हुकूमत को आपने गिराना है या प्रेशराइज़ करना है। एक धड़ा चाहता था कि हर कीमत पे गिराना है, खा उसके नतीजे में सिस्टम भी चला जाए। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हमने प्रेशराइज़ करना है, कुछ निकात पे हुकूमत को लाना है, लेकिन हुकूमत को क़ब्ल अज़ वक्त गिराना भी हमारा मकसद नहीं है, और ऐसा बहरान पैदा करना भी नहीं जिसके नतीजे में पार्लियामेंट रुखसत हो जाए, ये भी नहीं है। ये इख्तलाफ पहले दिन से जब ये इत्तेहाद वजूद में मौजूद था। दूसरा प्रॉब्लम ये था, एक शख्सियात का टकराव भी वहाँ मौजूद था जो इससे पहले नहीं होता। मौलाना एक नुमाइशी किस्म के सरबराह थे, उसके अलावा या डिक्टेट वहाँ नवाज़ शरीफ साहब करा रहे थे या ज़रदारी साहब ने अब कराया है, तो इस वजह से ये इख्तलाफात बढ़े हैं। अब मौलाना की कोशिश तो ज़रूर है, लेकिन जब आप प्री कंडीशन एक एजेंडा हाउस में रखते हैं कि जी बस इस्तीफ़ों का तो आप तय करें ना, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, तो ज़ाहिर बात है एक ऐसी जमात जिसको 1985 का तजर्बा भी है, जिसको
اے پی ڈی ایم کا اور 2008 کے الیکشن کا تجربہ بھی ہے کہ اگر اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی بات مان لی جاتی تو نتیجہ کیا نکلتا، اگر محترمہ کی بات نہ مانی جاتی، عزاداری صاحب کی بات نہ مانی جاتی، بائیکاٹ کر دیا جاتا تو کیا نتیجہ نکلتا۔ تو پیپلز پارٹی تو ڈٹرمن ہے اپنے اس معاملے میں کہ جی ہم نے سسٹم میں رہ کر جدوجہد کرنی ہے۔ میاں صاحب چونکہ سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود سسٹم کا حصہ نہیں ہیں، تو اب یہ مشکل ہے اصل میں مولانا فضل الرحمان کے لیے کہ وہ ان دو انتہاؤں کو کس طرح ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ جو آپ نے کسی سسٹم کا ایک حصہ کو نہیں ہے، کمپرومائز کرنا پڑے گا بلکہ مونچھ نیچی کرنی پڑے گی، جی اور میرا خیال ہے وہ مولانا میاں نواز شریف صاحب ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب سے جان لیتے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ جو بحث چل رہی ہے کہ نون لیگ یا مولانا کا اضطراب اس لیے زیادہ ہے، وہ استعفوں پہ اس لیے بضد ہیں کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، یعنی ان کی کہیں حکومت نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، دوسرا 1985 کے بعد بارہا آپ کی جماعت یہ گوش گزار کرتی رہی کہ آپ پارلیمانی فلور نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بٹ دی کویسچن از دس، پی ڈی ایم کی موومنٹ کے آغاز میں تو بلاول صاحب نے بھی کہا تھا ہمیں استعفے دینے پڑے تب بھی ہم دے دیں گے، تو اب کیا دوبارہ بیک ٹو سکوئر ہو گئے ہیں، پارلیمانی فلور والے نقطے پہ آ گئے ہیں اور اس کے ریزن سندھ حکومت ہے، آپ کا ایک اسٹیک ہے؟ قاہرہ صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسک قضیہ ہے کیا۔ بیسک قضیہ یہ ہے کہ ساری اپوزیشن کی جماعتیں اس حکومت کا خاتمہ چاہتی ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، اس بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں، اس وقت جو بیڈ گورننس ہے، اس کی وجہ سے ان کو فوری طور پہ اب ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اور دوسرا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ادارہ جاتی مداخلت ہے اس کا خاتمہ سب کی خواہش تھی، اور یقیناً پیپلز پارٹی اس کی سرخیل ہے۔ ہم تو بہت عرصے سے یہ کر رہے ہیں، کوشش اس جدوجہد میں ہے کو 50 سال سے زائد سے، کہ ہمارے اداروں کو اور ایجنسیز کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے باقی دوست بھی اس پہ راضی ہو گئے، بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اب وہاں تک پہنچنے کا، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا راستہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ راستہ جو لکھا گیا وہ ایک چارٹر کے طور پہ ہے، جو 26 پوائنٹس ہیں ہمارے، یا ایکشن پوائنٹس ہیں، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی آج بھی متفق ہے، ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ متفق ہے، اور ابھی تک ہر چیز پہ عمل کرتی آئی ہے۔ جلسے تھے، جلوس تھے، ریلیاں تھیں، یا الیکشنز کے اندر بائی الیکشنز آئے، اور سینٹ کے الیکشن تو ہمارے دوستوں نے بائی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہا۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن سے پہلے سینٹ کا بائیکاٹ مستعفی ہو کے سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کو روک دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے جب دوستوں کو کہا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، ٹیکنیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی اس کا نقصان ہوگا، ڈیٹیل اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہماری سی کے بعد، تو ہم اس میں پرویل کر گئے لوگ، تو ہمارے دوستوں نے ہم سے ایگری کیا، تو اس سے ہم سرخرو ہوئے۔ یعنی آج دیکھیے نا کہ بائی الیکشن میں جتنی حکومت ایکسپوز ہوئی، اس کے بعد جو الیکشن سینٹ کا آیا اس میں اور بری طرح ایکسپوز ہوئی۔ ان کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، ان کی پاپولیرٹی کہاں گئی، عوام میں مقبولیت کدھر گئی، یہ جو شفاف پالیٹکس کی باتیں کرتے تھے، یہ جو پیسوں کی کے خلاف باتیں کرتے تھے، کدھر گئے ان کے دعوے؟ وہ سارے جی اپنی جماعت کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی۔ تو اب جو ایشو ہے، اب ایک قضیہ آ گیا کہ گیلانی صاحب کا جو الیکشن تھا ایز چیئرمین سینٹ، وہ ہم سے چھینا گیا۔ اگر وہ الیکشن ہمارا جو انشاءاللہ تھرو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اس وقت تھرو ہو جاتا تو آج پی ڈی ایم کی تحریک کہاں کھڑی ہوتی اور یہ حکومت تو بالکل زمین پہ بیٹھی ہوتی۔ لیکن اس کے بعد ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں میٹنگ میں جانا چاہیے، اور میٹنگ میں آنے سے پہلے یہ فیصلہ کر دیا گیا یا کہہ دیا گیا کہ جی اگر استعفے نہیں دیتے تو پھر تو تحریک چلانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر لانگ مارچ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، ذرا اسی نقطے پہ مزید بات بھی کرتے ہیں۔ نوریہ مقبول جان صاحب، ایک تو پیپلز پارٹی پہ یہ جو تاثر آتا ہے کہ ان کا اسٹیک ہے، اور پھر اس لیے یہ اپنی پالیسی پی ڈی ایم، اگر آپ جواب مکمل سنتے تو یہ جو آپ کا پہلو ہے یہ دور ہو جاتا، اس کے بعد ہو جاتا۔ تو میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ تو ہم نے دوستوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، ایک طرف ہم گیلانی صاحب کے کیس کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں عدم اعتماد کی تحریک موو کرنی چاہیے۔ یہ جو نمبر گیم تھا، ماضی میں بھی پروف کر چکے کہ نمبر گیم لوگ ان سے تنگ ہیں اور لوگ ان کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں۔
لیکن ان دوستوں کا خیال ہے کہ نہیں, ہمیں ڈائریکٹلی استعفے دے کے یہ ڈیڈ لاک کریٹ کرنا چاہیے. اس پہ ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کھڑی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹری فورم اس طرح آسانی سے نہیں چھوڑ دینے چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, یہی نقطہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی, اگر آپ کا ہم سے یہ تقاضا ہے تو ہم اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھ کے, ان سے مشورہ لے کے, ان سے رائے لے کے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس وقت تک اجازت دی گئی, اس وقت تک یہ معاملہ ڈیفر ہوا, لیکن اس کے بعد اچانک جو معاملہ طلب کر دیا گیا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی معاہدہ ہو گیا. اچھا قاہرہ صاحب اس میں ذرا آئیں گے نا, اوریہ صاحب سے جان لیتے ہیں. قاہرہ صاحب اوریہ صاحب سے ذرا جان لیتے ہیں یہ جو آپ نے پرٹیننٹ پوائنٹ اٹھایا. اوریہ صاحب, پیپلز پارٹی کی ایک لائن شروع سے تھی اور 1985 کے انتخابات کے بعد ارشاد صاحب نے بھی ذکر کیا, پارلیمانی فلور نہ چھوڑنے کی ایک پالیسی پیپلز پارٹی کی ہمیں نظر آئی ہے. اس وقت نون لیگ کا اضطراب بھی سمجھا جا سکتا ہے, مولانا کا اضطراب بھی سمجھا جا سکتا ہے, وہ حکومت میں کہیں نہیں ہیں, اس طرح سسٹم کے ساتھ ریلیونٹ بھی نہیں ہیں, بٹ پیپلز پارٹی اس مقدمے میں جو اپنی دلیل دے رہی ہے کہ ہم سسٹم میں رہ کے چلنا چاہ رہے تھے, اور یہ کتنی جسٹیفائڈ ہے. اور دوسرا جو ان کے متعلق تاثر ہے کہ اصل میں یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے اور حکومت بچانا چاہ رہے ہیں. اوریہ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کیوں پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا سٹیک ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی نے کوئی یہاں چنے بیچنے تو نہیں ہوتے نا, یا کوئی مارکیٹ تو نہیں بنانی ہوتی, اس نے ایک حکومت بنانی ہوتی ہے اور اس حکومت میں اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, اور اس ڈیلیور کرنے کے لیے وہ سارے کا سارا پکنڈ ہوتا ہے, سارے کا سارا. اگر کوئی شخص یہ تانا دے کہ جس کا سٹیک ہے اور وہ سٹیک کی بنیاد پہ آگے نہیں چل سکتی اور یہ نہیں کر رہی, اس نے اپنے پرونز اینڈ کونس دیکھنے ہیں, اس نے کل بھی سٹیک کے اوپر بات کرنی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں یا کسی بھی جمہوری سیٹ اپ کے اندر ایک ایسا انقلاب آ سکتا ہے کہ جو زمین کے سے سارے کا سارا چیزیں اتار ٹو کے ایک لینن والی صورتحال یا خمینی والی صورتحال, تو دنیا میں جمہوری سسٹم اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئے. جمہوری سسٹم ہمیشہ پریشر کے لیے ہوئے ہیں تاکہ ایک پبلک کا, موب کا پریشر بنے, اور وہ پریشر جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ بہتر فیصلے کریں. یہ ہوتا ہے سارے کا سارا مسئلہ. یہ ہے. اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ پہلے دن سے میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو بنی ہے, اب قاہرہ صاحب نے بات کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کی مداخلت ختم ہو, یہ وہ. پاکستان کا آئین اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کا قانون اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, الیکشن کمیشن اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کے آئین میں, قانون میں یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ شدت کے ساتھ درج ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بہت کم ایسے آئین ہیں کہ جہاں کے اندر آئین کو توڑنے کی سزا جو ہے وہ موت ہے. بہت کم, میں بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی اس طرح جس طرح کہ ہم, لیکن پاکستان میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی ٹوٹا. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک تحریک کو لے جاتے ہیں, آپ پورا اسلام آباد بلاک کر دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہل گئی, ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ ان اداروں کی مداخلت کے لیے کہاں نیگوشیٹ کریں گے اور کس کے ساتھ کریں گے, اور کس قسم کا آئینی پیکج آپ کے پاس ہوگا جس کے آنے کے بعد ادارے مداخلت بند کر دیں گے, اور پھر کون یقین دہانی کرائے گا کہ یہ ادارے مداخلت نہیں کریں گے. یہ ایسی صورتحال ہے جس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم میچور ہوگا, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میچور ہوں گی. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کا ٹی وی کے اوپر آ کے یا اس کے پریس کانفرنس میں آ کے یہ رونا نہیں روئیں گی کہ ہمیں فون کیا گیا تھا اور ہمارے 3 بندوں کو فون کیا گیا اور وقت پہ آ کے بتائیں گے, بلکہ وہ کہیں گی کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں, ہمیں کوئی فون کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل مسئلہ. اور اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے تو باقی اسٹیک سب کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوریہ صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. آن عباس بپی صاحب, جو ریسنٹ مووز ہیں, ایک تو وزیراعظم صاحب کا اسپیکر کو خط تھا الیکشن ریفارمز کے لیے, پھر جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, بڑے اس میں زیرک لوگ ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب جیسے, پرویز خٹک صاحب جیسے لوگ ہیں. اب حکومت اپوزیشن سے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا پچھلے 2-2.5 سالوں میں جب بھی اس جانب کوئی ٹھوس پیش قدمی تو ہوئی نہیں, لیکن جب بھی کوئی ہلچل ہوئی تو اس وقت یہ NRO کا تانا سامنے آ گیا. کیا اب بھی یہ نقطہ سر فہرست ہوگا, اور اگر یہ سر فہرست ہے تو پھر اس سیاسی کمیٹی کے مقاصد کیسے حاصل کیے جائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ تھینک یو فیصل۔ ویسے میں اس سے پہلے ایک تھوڑا سا ریورٹ کر لوں، پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں۔ یہ جو غیر فطری اتحاد تھا ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، جو کہ اپنے منطق کے انجام کو تقریباً پہنچ چکا ہے، اس نے کبھی بھی کامیاب ایسے ہونا نہیں تھا۔ میں ابھی اپنے تمام سینئرز کی گفتگو سن رہا تھا، خاص طور پہ قیرہ صاحب کے حوالے سے بھی، کہ یہ مطلب ہر اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، جو ایک بھان بتی کا ایک کنبا سا اکٹھا ہو گیا تھا، ان کے اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز تھے، لیکن سٹیکس بھی ڈفرینٹ تھے۔ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں جو کامیاب کبھی ہوئی ہیں، ان کے ایجنڈاز بہت کلیئر ہوتے تھے، ان کے ویژن ہوتے تھے، چاہے وہ سیاہ فام کی تحریک نیلسن منڈیلا کی چلی، یا فرانسیسی تحریک چلی تھی جو مزدوروں کی تھی، یا آپ جارج فلائیڈ کی امریکہ کی تحریک دیکھ لیں، وہ ایک کلیئر ایجنڈا کے ساتھ موو کرتی تھی۔ اس میں یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے ایک حکومت حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اس میں اب جو سب سے مزیدار چیز وہ یہ تھی کہ اس میں جو سب سے زیادہ اسٹیک تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا، اور انہوں نے بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا کہ اگر کسی طور پہ یہ کامیاب ہو بھی جاتے تو سب سے زیادہ جو کم حصہ ملنا تھا وہ پیپلز پارٹی کو ملنا تھا۔ فضل الرحمان صاحب بھی اپنا کچھ حصہ لے لیتے، کچھ نون لیگ بھی اپنا لیتی، تو ان کا جو انہوں نے اسٹیک کے حوالے سے اپنی جو موو کی، بڑی کمال موو کی۔ اب آ جاتے ہیں ہماری طرف سے کہ جو ہم نے یہ ہائی لیول ایک کمیٹی بنائی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کا ایک ٹرمول آتا ہے تو گورنمنٹ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے چلے۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی حکومتیں یا اپوزیشن کی آپس کی کردار ہے، وہ اس کو ایک دوسرے کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ جو کمیٹی بنائی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ اس میں سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یقین جانیے ہماری انٹینشنز بہت کلیئر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو 2-4 میجورٹی ایشوز ہیں جو اس ملک سے ریلیٹڈ ہے، جس کا اس کے عوام سے ایک ڈائریکٹلی لنک ہے، ان کو ایشوز کو ریزالو کیا جائے۔ فار ایگزامپل فیٹف کا بل، اب یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک عام بندے کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا۔ اگر آپ ان ایشوز سے باہر نہیں نکلیں گے اور آپ فیٹف میں گرے سے بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی اکانومی کو کتنا بڑا دھکا لگ سکتا ہے، یہ ایک عام آدمی کو اس وقت پتہ چلے گا۔ یا اس کے بعد آپ کی جو الیکشن ریفارمز ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو 70-80 لاکھ پاکستانی اس وقت ملک سے باہر بیٹھا ہے اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کی ایک رائے ہونی چاہیے، ہم چاہتے ہیں وہ اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے۔ الیکٹرانک مشینز جو ہے نا وہ یہاں پہ ہونی چاہیے، تاکہ ہر دفعہ جو ہم ایک رونا اٹھتے ہیں کہ جی اس الیکشن میں یہ ڈیفالٹ ہو گیا، یہ پرابلمز ہو گئے، کم از کم اس ایشو سے باہر نکلا جا سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ایک الیکشن اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو کہتے ہیں سسٹم بڑا زبردست ہے، دوسرا الیکشن جب وہ ہارتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ریگنگ ہو گئی ہے۔ ایک سپریم کورٹ کے ایک مقدمے سے نکلتے تو کہتے ہیں جی دیکھیں عدلیہ جو ہے آزاد ہے اور فیصلے آزاد ہے، دوسرے مقدمے میں ہارتے ہیں۔ ایشوز یہ جو بلیم گیم ہے اس سے نکلنے کے لیے میرے خیال میں اب سب کو بیٹھنا پڑے گا، اور ایک لارجر ذکر کیا بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ آپ کا، بٹ مائی کوسچن از اسٹل دیئر، کمیٹی اور اس کا مینڈیٹ کتنا سنجیدہ ہے، اور ماضی کو پچھلے 2-2.5 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سیاست میں ہیجان رہا ہے، کیا یہ اس کو اوور کم کر پائے گی؟ بریک کے بعد اسی پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد احمد عارف صاحب، کل یہ کمیٹی بنائی گئی، آج وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ زرداری اور شریف امیر بنے۔ سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی یہ حکومت اپوزیشن اتفاق اتحاد کی اگر یا ڈائیلاگ کی کوئی ہلچل ہوئی تو اس میں بھی ایک نکتہ جو آڑے آیا، دیٹ واز NRO۔ اب کی بار آپ کو یہ کمیٹی اس کا مینڈیٹ کتنا سنجیدہ لگتا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ NRO والی گردان، کیونکہ احتساب مشن یہ اس کے نام پہ PTI نے ووٹ لیے تھے، یہ بیچ میں آڑے آئے گا یا نہیں؟ دیکھیں اس وقت جو مذاکرات میں یا مفاہمت میں یا مصالحت میں رکاوٹ ہے وہ یہ بیانات نہیں ہیں، بیسیکلی غیر سیاسی رویے ہیں۔ ماضی میں مثال دوں گا، بھٹو صاحب حکومت میں تھے اور اس وقت اپوزیشن تھی، اپوزیشن کا مؤثر حصہ جو ہوتا تھا اس وقت وہ جماعت اسلامی تھی، وہ ولی خان کی نیب تھی جو ANP بعد میں بنی، ANP تھی، جمعیت علماء اسلام تھی مفتی محمود صاحب کی۔ یہ وہ جماعتیں تھیں جن کے بارے میں بھٹو صاحب اور مسلم لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا، پاکستان کی مخالف جماعتیں تھیں۔ جبکہ اپوزیشن یہ الزام لگاتی تھی کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں، بنگلہ دیش کے قیام میں، پاکستان کے ٹوٹنے میں یحییٰ خان کے ساتھ ایک کردار بھٹو کا، اتنی دشمنی تھی آپس میں، مخالفت صرف نہیں تھی، دشمنی کی حد تک وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی، ملک دشمنی کے الزام۔ اس کے باوجود کوئی ایسا موقع نہیں ہے اہم ایشوز پر ان دونوں پارٹیوں کے درمیان، یعنی اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات نہ ہوئے ہیں، اور مذاکرات میں کسی ایک پارٹی نے کہا ہوگا جی فلاں سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتا، بھٹو صاحب کہیں کہ جی یہ تو ملک دشمن ہے میں مذاکرات نہیں کروں گا، یا اپوزیشن کہے جی انہوں نے ملک توڑا ہے۔
مذاکرات ہمیشہ ہوتے تھے، بیان بازی بھی ہوتی تھی دونوں طرف سے سخت قسم کی، اور مذاکرات بھی ہوتے تھے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے، جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں ان سے کیوں مذاکرات کروں، یہ تو میں کمپرومائز کیوں کروں زرداری سے یا نواز شریف سے، یہ تو میرے ایجنڈے کے خلاف ہے۔ آپ کو کمپرومائز کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کمپرومائز کریں بیسک ایشوز پہ۔ مذاکرات جو ہوتے ہیں بیسیکلی کمپرومائز نہیں ہوتا، ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے جو ہمیشہ برقرار رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایشوز ہوتے ہیں قومی وہ اگنور نہیں ہوتے، ان ایشوز پر بات چیت چلتی رہتی ہے اور کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی معقول آدمی یہ نہیں کہے گا، اپوزیشن بھی کھل کر یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم مذاکرات اس لیے کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری شرط ہے کہ پہلے ہمارے کیسز جو ہیں وہ واپس لیے جائیں، یہ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور حکومت یہ کہے کہ یہ جو کیسز ہیں، نیب کے کیسز ہیں، عدالتوں میں ہیں، یہ عدالتیں اور نیب ڈیسائیڈ کرے گی، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، یا آپ کے اپنے دور میں قائم ہیں، آئیں یہ ایشوز ہیں، یہ ایجنڈا ہے، اس پہ مذاکرات کرتے ہیں۔ اب اس پہ اگر اپوزیشن اڑے گی، اپوزیشن جواب دے گی کورا سا، اپوزیشن انکار کرے گی، تو عوام کا دباؤ آئے گا کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ جو دال میں کچھ کالا ہے، قومی ایشوز ہیں ان پر آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ ڈیڈ لاک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے سیاسی کمیٹی قائم کر دی ہے، یہ پہلی دفعہ ایک انہوں نے پولیٹیکل موو کی ہے، سیاسی ایک کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کمیٹی کو مینڈیٹ دیں، اختیارات دیں، اور اپوزیشن کو چاہیے وہ خواہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتی ہے یا انڈیویجولی پارٹیز کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو مسٹ ہیں مذاکرات، اس لیے یہ جو ارشاد صاحب آپ جو نقشے کی جانب آپ جانا چاہ رہے ہیں، پارٹی کا اس لیے بنتا ہے اب حکومت کا اس کی صرفات بڑھانا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی انٹینشن ظاہر کر دی ہے کہ ہم سسٹم کے اندر آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے، جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کے مطابق جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ جو آپ کا نقطہ ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے جی ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے یہ منترا اب ختم ہونا چاہیے کہ جی میں اگر ان سے مذاکرات کروں گا تو یہ کمپرومائز۔ جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ جو آپ کا نقطہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیونکہ بیکاز آف دی گورنمنٹس فیڈریشن اور سندھ گورنمنٹ، تو ایک ورکنگ ریلیشن آلریڈی ایگزسٹ تو ان کے درمیان کرتا ہے۔ قاہرہ صاحب، اگر یہ کمیٹی یا حکومت آپ کو انگیج کرتی ہے مذاکرات کے لیے، تو کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ کی پہلی ترجیح ہوگی یا اپنی حیثیت میں پیپلز پارٹی ان سے مذاکرات کرے گی؟ اور نمبر 2، سی سی کی کب میٹنگ ہوگی؟ مولانا کو باضابطہ طور پہ استعفوں سے متعلق کب آگاہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ سندھ گورنمنٹ کی ایک حد تک ہے، وہ بھی ہماری طرف سے ہے، ورنہ یہ حکومت کا عالم تو یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ جو 3 مہینے میں ایک دفعہ ہونی چاہیے، اب کوئی 5 مہینے ہو گئے اور وہ اس پہ میٹنگ نہیں ہو رہی، اور جو ہمارے ایجنڈا آئٹمز ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ بیسیکلی پیور ڈیموکریٹک مائنڈ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ فاشزم جو کہ الیکشن کے ذریعے ہی آتے ہیں نا، وہ بھی ایک طرز حکومت ہے، تو ان کا رویہ فاشزم والا ہے کہ اپنا مخالف، میرا مخالف نہیں ہے بلکہ دشمن ہے، اور وہ میرا ہی دشمن نہیں ہے بلکہ ملک کا دشمن ہے، اور جو ادارہ میری بات نہیں مانتا اس ادارے کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے سربراہان کو حکومت کے تحت بات ماننی چاہیے، بھلے وہ الیکشن کمیشن ہو یا دیگر ادارے ہوں، تو میڈیا کو مکمل طور پہ ہماری بات سننی چاہیے۔ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسا نظام رہا ہے اور آج بھی رائج ہے۔ خان صاحب کا رویہ وہی ہے، کہتے تو جمہوریت ہیں، مثالیں ہمیشہ چائنا کی اور سعودی عرب کی دیتے ہیں کہ وہ نظام ہو جیسا وہاں پہ ہے، تو وہ تو یہاں ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ تو آمریت کے نظام ہے دونوں۔ سو ان کا اپنا ایک مائنڈ ہے، لیکن مجھ سے پہلے یہاں بات ہوئی کہ جو ہم نے ہمیشہ اس کو مفر کیا یا مبدأ کے عمل کو چھوڑا، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو معاملہ فیٹف کے قوانین میں آیا، فیٹف میں 7 قوانین پہ ہم نے حکومت کا ساتھ دیا اور وہ پاس ہوئے۔ یہ غلط ہے کہ فیٹف کے قوانین میں ہم نے سپورٹ نہیں کی۔ 9 ٹوٹل قانون تھے، ان میں 2 قوانین پہ ہمارے تحفظات تھے کہ یہ قانون جو آپ بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ ماضی میں ارشاد عارف صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے، ان کو زیادہ تاریخ کا پتہ ہے
کہ کچھ قوانین یعنی دہشت گردی کے اور ٹیررزم کے اس طرح کے قوانین یا فائنینشیل کرائم کے کچھ قوانین بنائے گئے اس لیے کہ وہ ایک خاص وقت کی ضرورت تھے، لیکن اس کا استعمال سیاسی کارکنوں کے خلاف ہوا. دہشت گردی کے پرچے ہمارے خلاف ہوئے، دہشت گردی کا قانون دہشت گردوں پہ کم اور سیاسی کارکنوں پہ اور صحافتی کارکنوں پہ بہت استعمال کیا گیا. یہ بڑا ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس قانون کو اس طرح بنایا جائے کہ مس یوز نہ ہو. بہرحال وہ ایک بحث اور ہے، اس کو کہا گیا کہ جی NRO مانگتے ہیں، فلاں مانگتے ہیں. اور اس وقت جو گورنمنٹ نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی تھی الیکشن سینٹ الیکشن کے لیے، کیا طریقہ تھا؟ آپ پارلیمان کو بے معتبر کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ ضرورت نہیں، آپ سپریم کورٹ گئے، وہاں سے کچھ نہ ملا تو واپس پارلیمان میں آئے اور وہاں بھی ہاتھ صاف نہیں. سر وہ آئینی ترمیم وہ لائے تو تھے نا پارلیمان میں. نو میں وہی بتانے لگا ہوں. وہ جو آئینی ترمیم آئی تھی نا جی مجوزہ جو پیش نہ ہو سکی، اس کے ساتھ ایک اور قانون رکھا گیا اور وہ قانون پرسن اسپیسیفک تھا کہ آپ غیر ملکی شہری جو دو ملکوں کے شہری، وہ پاکستانی جو دیگر ممالک میں ہیں وہاں کی شہریت بھی لے چکے ہیں، پاکستان کی شہری بھی ہیں، ہمارے لیے بڑے محترم اور بڑے اچھے پاکستانی ہیں، وہ ہمارے ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں، لیکن قانون آپ کا ممانے ہے. لیکن کہا کیا گیا؟ ان کو الیکشن لڑنے کا اختیار دیں، ووٹ کا اختیار تو ویسے مل گیا، ان کو الیکشن لڑنے کا اختیار دیں اور ماضی سے دیں 2018 سے، اس لیے کہ فیصل وارڈا صاحب کا کیس 2018 کے الیکشن میں ہٹ ہوا تھا ان کے ایک غلط ایفیڈیوٹ پہ اور وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے. جی 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 ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. سر قاہرہ صاحب سی کی میٹنگ کب ہوگی؟ ان کو سینیٹر بنایا، وہاں سے بھی ہٹ ہو جائیں گے. تو گورنمنٹ کے اپنے ہاتھ صاف نہیں تھے. اب یہ جو اس وقت بل آیا ہے، یہ بل تو بنیادی طور پہ ایک ایسے وقت پہ آیا ہے جب اپوزیشن حکومت کے ساتھ کسی بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. ایک تعطل ہمارا آپس میں ہے جو انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور اس کے بعد PDM کی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ کیا ہم اس عمل میں جائیں گے، ڈائیلاگ کریں گے، بیٹھ کے بات کریں گے یا نہیں کریں گے. ہمارے ساتھی تو پارلیمان کو چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. سر CEC کی میٹنگ کب ہوگی؟ قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی CEC میٹنگ کب ہوگی اور کب تک مولانا کو استعفوں سے متعلق باضابطہ جلد انشاءاللہ کر دیں گے؟ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جلد ہو جائے، لیکن دوسرا یہ ہے نا CEC سے ملک بھر سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے. ہماری روایت کے مطابق CEC جو ہے وہ 4 اپریل کو روٹین میں ہوتی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ میٹنگ تو بہرحال ہوگی. اور ہم استفاق کیونکہ جلسہ بھی کر رہے ہیں، ہم نے پہلے اعلان کر رکھا تھا کہ اسلام مارچ کی وجہ سے بھٹو شہید کی جو برسی کا ہمارا جلسہ ہوتا ہے وہ پنڈی میں ہوگا، تو ہم اب اس کو پنڈی میں ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لاجسٹکلی سارا کچھ ارینج تھا. جی جی ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ پنڈی میں ہی ہوگا، کیونکہ بلاول بھی کہا تھا کہ بھٹو شہید کی برسی اس بار PDM کا جو لانگ مارچ ہوگا اس میں منائیں گے، لیکن اب کیا PDM ہوگی اس میں یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر معاملات پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اوریا صاحب، یہ جو اگلے 2-3 مہینے کا سیاسی نقشہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا جو وزن ہے وہ کس پلڑے میں ہوگا؟ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو حکومت کی جانب کوئی جھکاؤ زیادہ ہو جائے گا، یا PDM میں ہی پیپلز پارٹی اپنی وقت جو ہے اور اپنا سٹانس جو ہے اس کو جتاتے ہوئے قائم رہے گی، یا سب کے ساتھ ایک کزنز والا ریلیشن آ جائے گا؟ میرے خیال ایک سٹیل میٹ آئے گا 2-3 مہینے کا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آخری اجلاس کے بعد جس میں زرداری صاحب کی تقریر اور اس کے بعد باقی سارا ایشو جو ہوا ہے اس کے بعد ایک چیز ایسے چلتی رہے گی اور دوبارہ اسی طرح اکٹھے فوری طور پہ مل جائیں گے، مجھے نہیں لگتا. کچھ وقت لگے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ڈیمیج از ڈن، اور اس ڈیمیج کا جو فائدہ ہے وہ بہرحال کسی کو ایک انڈیپینڈنٹ جیسے کہتے ہیں انالیسس کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کسی لگی لپٹی کی صورتحال کو رکھے بغیر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس کی بنیادی چیز جو ہوتی ہے کہ آپ اس کے ریزنیبل قسم کے آپ ٹارگٹ کتنے رکھتے ہیں. عمران خان جس وقت لاہور سے چل رہا تھا تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ آپ نے ایسے ٹارگٹ رکھے ہیں جو ریزنیبل نہیں ہیں، جو اچیویبل نہیں ہیں، آپ ناکام و نامراد لوٹو کے. آپ دیکھیں کہ استعفیٰ اور وہ ساتھ انہوں نے دے دیے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1 سال تک استعفے جیسے لٹکتے رہے. اب اس صورتحال یہی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد ابھی مجھے تو 3-4 مہینے جو ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ کبھی خواہ
अगर हुकूमत कोई गलती न कर ले, जो एक तवक्को की भी जा सकती है कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से, और या कोई जो अगले इलेक्शन 2-3 आ रहे हैं उनके अंदर कोई मतलब 10 के इलेक्शन में अगर कोई गलती हो गई और ऐसी गलती हुई जिसने एक इश्यू मारा, तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। असल में इस वक्त हुकूमत के हाथ में बहुत कुछ है, उसकी कोई भी गलती, कोई भी छेड़छाड़ जो है दोबारा जो है इसको दोबारा एक्टिवेट कर देगी। जी ठीक है। अच्छा, ऑन अब्बास साहब, ये हुकूमत की गलती पे खासी एक लोग शक का इजहार भी करते हैं और ये गुमान भी कर रहे होते हैं अक्सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि अभी जैसे तैसे भी कायरा साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इनसे छीना गया, बट आपका जो इत्तेहाद था, एंड रिजल्ट ये है कि आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल गए हैं, मासिवा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और ज़िमनी इलेक्शन के जो नशिस्तें हैं उसमें। अब ये जो एक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिला है, उस सिलसिले में आपने एक और भी इनिशिएटिव लिया, ये कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए भी, लेकिन अपनी संजीदगी को कैसे बावर करवाएंगे? मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं फैसल साहब। कायरा साहब जैसे फरमा रहे थे ना कि जी कोऑर्डिनेशन हमारी सिंध की और इस्लामाबाद की आपस में नहीं रह सकी, इसको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पिछले 1 साल पहले पीछे की तरफ चले जाएं, जब कोविड आया था तो उस वक्त आपको शायद सीएम सिंध की मुराद शाह साहब की तकरीरें याद है, जब वो हाथ जोड़ के कहा करते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी कर दें, लॉकडाउन कर दें। अब ये कोऑर्डिनेशन का आलम है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त बड़ा कैंडिडली क्लियरली कहा था कि ये मुल्क किसी भी लॉकडाउन का मुहतमल नहीं हो सकता, लोगों की मईशत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और आज दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर का फैसला था वो बेहतर था और पाकिस्तान कोविड में से निकल आया। आपको यह याद हो कि इस वक्त देख लें, हमने 1450 से लेके 1800 रुपया गंदम का रेट कर दिया है, 350 रुपया, तकरीबन 30% गंदम का रेट बढ़ाया। और आज से तकरीबन 15 दिन पहले पॉलिटिकल स्ट्रोक के तौर पे सीएम साहब ने ये कह दिया कि वो 2000 का रेट करेंगे। कोई जी शऊर इंसान, ये कोऑर्डिनेशन की मैं सिर्फ बात करूं, कोई जी शऊर इंसान ये बता सकता है कि 2000 की गंदम परचेज करने के बाद जिसपे 200 रुपए का मार्केट पर बाकी चार्जेस लग जाएं, जब वो 2600 रुपए मन के हिसाब से आटा पूरे पाकिस्तान में लोग खाएंगे, तो ये कौन सी कोऑर्डिनेशन? ये पॉलिटिकल स्ट्रोक्स खेलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं करते होते। ये पिछले जो जजीरों का वाकया हुआ था, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जिक्र किया कायरा साहब ने। एक और सवाल है, इस्लामिक काउंसिल है, उसकी मीटिंग कब हुई है सर? कायरा साहब मैं आपके पॉइंट में नहीं बोला, सिर्फ एक कह रहा। अब ये जो मैंग्रोव्स और जजीरों की बात जो की थी सर, उसका इश्यू था कि हम चाहते थे कि वहां टूरिज्म डेवलप हो, मैंग्रोव्स लगे, आपके जजीरे आबाद होने चाहिए। यहां पे इनका जो माइंडसेट है ना, पीपल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पे चले जाते हैं। आप नेशनल ज्योग्राफिक के अगर चैनल देखें ना, तो कोई शेर किसी दूसरे शेर के पास है तो उसको उछाड़ के फेंकता है। इनको ये लगता है कि कोई भी काम जो इस्लामाबाद सिंध में जब करने के लिए आते, उसकी इंटेंशन मेलाफाइडी हो जाती है। हमारा मकसद जो है ना वो कुछ और हो। मेरी ये गुजारिश सुन लें सर, मेरी ये गुजारिश सुन लें। बुनियादी तौर पे गंदम के रेट की बात हो रही थी सर। कायरा साहब मुझे जरा पूछने दीजिए, गंदम के रेट पे बात हो रही थी। कायरा साहब ने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग जो है वो 5 महीने से नहीं हुई। आप ये फरमाइए, आपने माजी में गंदम का रेट नहीं बढ़ाया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो पिछले तो आपने देख लिया सर, उसकी वजह बताता हूँ ना सर। आप अगर 1800 रुपए गंदम सिंध की टोटल परचेज सर, कह रहा साहब पता कितनी है? सिर्फ 10 लाख टन। आप 400 रुपए सर, कह रहा सर मेरी बात सुने, मुझे सारा गंदम का पता है, मैं एक जिम्मेदार हूँ छोटा सा सर आपकी तरह। गुजारिश ये है भाई, ये मुल्क पाकिस्तान एक फेडरेशन है सर, ये नेशनल स्टेट नहीं है पूरी। ये कोई बादशाह का निजाम आपको यही समझने की जरूरत है कि इस्लामाबाद में जो शख्स बैठा है वो फेडरेशन की बात कर रहा है। इशू सर पता आपके साथ क्या कह रहा साहब, माजर के साथ मेरा पॉइंट, अब आप मेरा पॉइंट लेंगे। इशू ये है कि जो नैरेटिव जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का था, जो बेनजीर भुट्टो शहीद का था, आप उससे तकरीबन टोटल डिविएट कर चुके हैं। आप सिर्फ सिंध की हद तक एक पार्टी बन चुके हैं और आपका माइंड सेट भी ये है कि सिंध में हुकूमत किस तरह करनी है। जब कभी आपको ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के भले में क्या है, आप फौरन सिंध की हुकूमत की बात सर, मेरा बुनियादी मत कीजिए, हमारी पैट्रियोटिज्म को डाउट मत कीजिए। लेट्स वर्क टुगेदर, आइए इकट्ठे। ठीक है कायरा साहब आपसे गुजारिश है, कायरा साहब आप जरा पॉज दीजिए। कायरा साहब मुझे ऑन साहब से गुजारिश है, ऑन साहब देखें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात हुई, इकोनॉमिक काउंसिल है, उसमें भी सूबों की नुमाइंदगी होती है। इनकी मीटिंग्स कब हुई हैं? और अब बजाय इसके कि किसी ने 1800 कर दिया, किसने 2000 कर दिया, तो पहले ही अगर आप काउंसिल में बैठ के ये चीजें बामी मशावरत से तय कर लेते। कॉमन इंटरेस्ट की जी
سر काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की नॉर्मल मीटिंग क्वार्टरली एक हो जाती है. इस दफा इत्तफाकन ये है कि पिछले 1.5 माह से एक बाई इलेक्शंस का यहाँ पे टर्मोइल था. नौशहरा का बाई इलेक्शन चल रहा था, वजीराबाद का इलेक्शन था, डस्का में था, फिर सेनेट के पिछले 1 माह से गहमा गहमी चल रही थी. तो इतनी ज्यादा जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो तो चीजें लेट हो जाती हैं. ठीक है, कायरा साहब मुझसे ज्यादा ठीक है, मैं जरा कायरा साहब से, ठीक है, कायरा साहब आपसे आपकी तरफ आता हूँ, कायरा साहब आपकी तरफ आता हूँ. लेकिन वो सवाल तो रहेगा ना नवाज साहब, ये जो आपकी 10 रुकनी कमेटी है, अपोजिशन को आप ऑफर क्या करेंगे अगर वो मुज़ाकरात की मेज पर आए? ब्रीफली कमेंट कीजिएगा ऑन सब. ऑफर ये है कि सर हर वो इशू, इरशाद साहब, हर वो इशू जो इस मुल्क को, कौम को, इस अवाम को अफेक्ट करता है, उस पर बैठ के खुले दिल से बात करते हैं. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने एक दूसरे को जज नहीं करना. ये जज नहीं करना कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ सिंध में अपने पाँव फैलाना चाहती है या पीपल्स पार्टी फ्यूचर पॉलिटिकल को स्ट्रोक कर रही है. हमें दोनों को खुले दिल से बात करनी, सर खुले दिल से बात करनी पड़ेगी. हमें एक दूसरे को डाउट नहीं करना पड़ेगा. और सर यकीन जानिए, ये जो सेनेट, कायरा साहब आखिरी पॉइंट, सर आखिरी पॉइंट, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सीनियर, सर सिर्फ आखिरी पॉइंट, सर सेनेट के इलेक्शन में कायरा साहब, ऑन साहब की तरफ, कायरा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ. ऑन साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दें. ऑन साहब जी, ऑन साहब लास्ट पॉइंट. सिर्फ आखिरी चीज सर, कायरा साहब सिर्फ आखिरी चीज कि सेनेट के इलेक्शन में जब तक गिलानी साहब इलेक्शन जीते रह गए, वो जब पहला इलेक्शन जीते तो 16 लोगों ने या 15 लोगों ने, पीटीआई लोगों ने, जिन्होंने अपने कॉन्शियस की बेस पे आपको वोट दिया, उस वक्त तक तो ठीक था. जब उस पे से 7 लोग फिर के उन्होंने वोट आपको नहीं दिया तो फौरन एक कदगन सी क्रिएट होगी. ठीक है ऑन साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया. अब ये कॉन्शियस की बेस पे था या ये बिके थे लोग, ये एक अलग बात है. कायरा साहब आपकी तरफ आता हूँ. कायरा साहब आप सवाल सुन लें, उसमें ऐड कर दें आप. कायरा साहब ये बता दें, गुजारिश कर देता हूं जी, गुजारिश सिंपल, बाकी बातों को छोड़िए. चेयरमैन सेनेट के ऊपर हमारा मौकफ बिल्कुल किसी के बात का क्रिस्टल क्लियर है कि 2 खाने थे, उनके अंदर मोहरें लगनी थी. वो वोट गलत रिजेक्ट हुए हैं, वो गलत कास्ट नहीं हुए, वो गलत रिजेक्ट किए गए हैं. और सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया देख रही है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में फिर वही गलती फिर तो नहीं हुई थी ना सर. उस खाने में लगी हुई है. अब उसको एक बहाना बनाया गया, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो है सारी जी. ठीक है कायरा साहब बात ये है, ये फरमाएं कि उन्हीं अरकान ने अगले इलेक्शन में डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में फिर उस खाने में क्यों मुहर नहीं लगाई? एक और दूसरा, वो साथ के साथ तो दूसरी तरफ चले गए ना, उन्होंने तो वोट जनाब हैदरी साहब को नहीं दिया, तो उससे नियत तो वाजे हो गई कि वो वोट नहीं देना चाहते थे. हैदरी साहब को वोट मिले 44, गिलानी साहब को मिले 49, तो 5 वोटों का फर्क है. लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि ये बात बिल्कुल, तो पहला तो ये था कि वो एक कजिया हो चुका था, अब लोगों को समझ आ गई थी कि खाने पे कहाँ मोहर लगानी है, क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर क्या कह रहे हैं और कितना बड़ा वो ऑलरेडी डाका डाल चुके हैं. तो उसके जवाब में उन्होंने अपने करेक्ट वो कर ली थी. दूसरी सवाल ये है कि जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है, सर उन्होंने इंटेंशनली किया. सर छोटी सी गुजारिश, डिप्टी चेयरमैन का फैसला एक दिन पहले होता है. आजाद अरकान फाटा से जो आते हैं वो किस तरह आते हैं इरशाद साहब, और वहां क्या क्या खेल होते हैं ये आप जानते हैं. और उन साहब को एक दिन पहले पीटीआई में शामिल करा के उनको टिकट दिया गया ताकि वो अपने वोट अरेंज करें, और उन्होंने वोट अरेंज किए. ये क्या अरेंजमेंट होता है? ये वही है जो सिंध का पीटीआई का सदर कहता है कि 35 करोड़ में यहाँ की टिकट बिका है सेनेट का, और इनका बलूचिस्तान का सदर कहता है और सारी जमात कहती है कि यहाँ का टिकट को 70 करोड़ का बिका है. साहब, जिन 16 लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया, उन्होंने अपनी जमीर की आवाज पे वोट दिया था, और जिन 6 लोगों ने मिर्जा अफरीदी को वोट दिया, वो यकीनन जो है ना हायर के फ्रिज या वो फ्रीजर लेके आएंगे. सर इस मंतक के ऊपर मैं बसद एहतराम सर, मैं माजरत के साथ मुझे हंसी आ सकती है और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, अच्छा इससे जरा मैं औरिया साहब, लोगों ने, नून लीग ने आपको वोट नहीं दिया क्योंकि नून लीग नहीं चाहती थी कि आप लोग आए, और उसके रिएक्शन में आप लोगों ने फिर हैदरी साहब को वोट नहीं दिया ताकि हैदरी साहब से हार जाएं. इट वाज अ वेरी क्लियर गेम सर. साहब ये तो होता रहेगा फैसला. वैसे अपने हुकूमत से ये कहें मेहरबानी करके, गंदम की कीमत अगर बढ़ानी हो ना तो वो नवंबर में बढ़ाया करें, दिसंबर में बढ़ाया करें, ये मार्च में बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है.
उस वक्त बढ़ाया करें ताकि अच्छी काश्त हो, 1650 ज्यादा काश्त हो, अच्छी फसल हो। फैसला ताकि उसके मुताबिक फसल काश्त की जाए। बहुत 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 लॉजिकल बात है। हमने ये फैसला बिल्कुल ठीक अक्टूबर बात में है। कर लिया था कि 1600 को रेट करेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने आज से 1.5 महीने पहले सिर्फ पॉलिटिकल गेम करने के लिए 2000 का चलें, रेट ठीक किया। है। अच्छा, ये और ये साहब, ये बात नहीं है भाई। और फेडरल ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है। और साहब कायरा साहब, और ये साहब खासी देर से होल्ड में, और ये साहब ये तो आप ये बार-बार क्या सिंध गवर्नमेंट मैं कह रहा हूं जिनका जिम्मा था, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइस देनी थी तो आप अक्टूबर में दे देते जब फसल काश्त होती है नवंबर में, उस वक्त आपने दी नहीं। सर हमने दे दी थी 1650 रुपए के रेट अक्टूबर में दे दिया था, नहीं किया। और आपकी इस गन्नम की बम्पर क्रॉप 1650 की वजह से आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है। कायरा साहब, ऑन साहब, मैं जरा और ये साहब की तरफ जाना है, और ये साहब आपकी तरफ आता हूं जी। और ये साहब ये बता दें, एक और मामला है, 10 लाख टन, सिर्फ 10 और ये लाख। साहब एक और मामला है जो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। ये आज जो NA 249 सिंध का ज़िमनी इलेक्शन है, फाजिल रुकन फैसल वाडा साहब ने ये नशिस्त छोड़ी है। अमजद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे उम्मीदवार नामजद किए, और उन्हीं के जो MPs हैं इसी हल्के से, जो सिंध गवर्नमेंट सिंध असम्बली का हल्का बनता है इनके ज़ेली, उन्होंने इन पे अदम एतमाद कर दिया। ये सेनेट में भी हमने देखा, जितने रिजर्वेशन और जितने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत और गिले नॉमिनेशंस पे PTI की तरफ से आए और जमातों से नहीं आए हैं। ये क्या वाकई एक जमहूरी रवैया है, या PTI में जो तंजीमी अमल है, जो तंजीम है PTI की, वो कमज़ोर है? दोनों चीजें हैं। एक तो यह है कि PTI के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी एक जिसे कहते हैं एक नजरियाती जो फिजा जो थी वो कभी बन नहीं पाई। हर तरह का आदमी जो है इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल हुआ है। एक नजरियाती पार्टी तो खैर नजरियाती पार्टी तो कोई भी नहीं रह गई, लेकिन एक ऐसा था कि करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट में एक क्राउड बनता गया, और उसके अंदर वो जब इलेक्शन कराए थे इमरान खान साहब ने, उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि क्या सूरत हाल जो है वो आगे बनेगी। अब ऐसी सूरत हाल में किसी भी तौर पर ये पार्टी जो है ये बुनियादी तौर पर उस तरह बिल्ट नहीं हो सकी जिस तरह के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। लेकिन ये आवाज़ें जो हैं ये अच्छी लगती हैं, इस तरह की आवाज़ें आनी चाहिए। इसी तरह की आवाज़ों से पॉलिटिकल पार्टी की फिजा नजर आती है। बिल्कुल ठीक। और या मकबूल जान साहब, प्रोग्राम का वक्त बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद अहमद आरिफ साहब, कमरजमान कायरा साहब, और अब्बास साहब, आपका भी शुक्रिया आज के प्रोग्राम से इतने।